اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ابن آدم مجھے تکلیف دیتا ہے، اللہ کہتا ہے، وہ زمانے کو برا بھلا کہتا ہے، غمخواری کا دن کہتا ہے، غمخواری کا مہینہ کہتا ہے، حالانکہ اس کو تخلیق کرنے والا میں ہوں، محرم کا بنانے والا میں ہوں، محرم کو چلانے والا، شروع کرنے والا، ختم کرنے والا میں ہوں، محرم کی 10ویں تاریخ کے دن کو بنانے والا، پیدا کرنے والا میں ہوں۔ اگر اس کو غمخواری کا دن کہیں تو میری بناوٹ میں، میری تخلیق میں نقص نکالنے والے ہیں، حالانکہ میں کوئی کام نقص والا نہیں کرتا۔ کسی نے آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 10 محرم کا روزہ تو یہود بھی رکھتے ہیں اور ہم بھی رکھتے ہیں۔ تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں زندہ رہوں تو اگلے سال یہود کی مخالفت کرتے ہوئے 9ویں تاریخ کا بھی میں روزہ رکھوں گا۔ 10ویں تاریخ کا شکرانے کے طور پر، 9ویں تاریخ کا یہود کی مخالفت میں۔ تو ہمیں چاہیے کہ محرم کے مہینے کی 9ویں اور 10ویں تاریخ کو روزہ رکھیں۔ یہ جو ماتم کرنا، تعزیہ نکالنا، پنجے چڑھانا، پنجے نکالنا، یہ تمام کن لوگوں نے کیا تھا؟ یہی یہود کی یہ جو ہے پیداوار ہے۔ یہود میں سے سب سے پہلا وہ شخص جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں آیا اور جو ہے فتنہ پھیلاتے ہوئے عبداللہ بن سبا جس کا نام ہے، پوری اسلام کو غارت کرنے کی کوشش کیا۔ حقیقت میں دیکھیں گے تو وہ اسلام کا لبادہ پہن کر، اسلام قبول کرنے کا جو ہے ڈھونگ رچا کر مسلمانوں کے اندر اسلام سے نفرت اور اسلام میں قسم قسم کی بدعات کو اس نے پیدا کیا تھا، عبداللہ بن سبا۔ اس کی پیداوار کو ہم نے قبول کر لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو زندگی کے طریقے ان کو ہم نے چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر ہمارے پاس کتنی ہے اور عبداللہ بن سبا کی قدر کتنی ہے، دیکھ لینا چاہیے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم
ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تعالى في موضع آخر: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو سلكوا حجر ذب لسلكتموه. قلنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الیہود والنصارى؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فمن؟ رواہ البخاری. ہر قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی، عزت، حمد، ثنا، ہر قسم کی تعریفیں اسی اللہ جل جلالہ و عم نوالہ کے لیے لائق و زیبا ہے، جو تمام جہانوں کا خالق، مالک، رازق ہے. وہ اکیلا ہے، اس کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں ہے. وہ موسموں کو ہیر پھیر کرتا ہے، وقتوں کو چلاتا ہے. سورج اور چاند اسی کی نگرانی میں ہے. یہ سارا کا سارا وقت، یہ مہینے، یہ دن رات، زمین و آسمان، زمینوں میں جو کچھ خزانے ہیں، آسمانوں میں جو کچھ ہے، سب اسی کا ہے. سب کا وہ اکیلا مالک ہے، خالق ہے. اس مختصر سی حمد کے بعد انگنت لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو جیو پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کے آل، اصحاب اور متبعین پر، جنہیں اللہ جل شانہ نے نبی آخر الزماں، امام الانبیاء، رحمت للعالمین بنا کر بھیجا. معزز سامعین کرام، خطبہ مسنونہ کے بعد آپ حضرات کے سامنے سورہ توبہ کی ایک آیت اور صحیح بخاری کی ایک حدیث پیش کی گئی ہے. اسی کے ضمن میں کچھ باتیں میں آپ کے سامنے رکھ کر اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں. آج کے جمعہ کے خطبے کا عنوان ہے محرم کے مہینے کی فضیلت اور اس میں ہونے والے چند بدعات کی نشاندہی. معزز سامعین کرام، جس مہینے سے ہم گزر رہے ہیں یہ مہینہ محرم کا مہینہ ہے. اس محرم کے مہینے کی فضیلت میں صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے، صحیح مسلم کی بھی ہے. راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ. اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محرم کے مہینے کو اللہ کا مہینہ، شہر اللہ المحرم قرار دیا ہے. یہ مہینہ اللہ کا مہینہ ہے. ایسے تو سارا زمانہ، سارے وقت، دن رات، مہینے، سال، زمین و آسمان سب اللہ کے ہیں، مگر اللہ تبارک و تعالی اپنے رحمت کاملہ سے بندوں کے اوپر رحم کر کے بندوں کو نیکی زیادہ کمانے کے موقع فراہم کرتے ہوئے سال کے 12 مہینوں میں سے چند مہینوں کو حرمت والے اللہ تبارک و تعالی نے مقرر کیا ہے. جیسے رمضان کا مہینہ. رمضان کا مہینہ اتنا بڑا فضیلت والا ہے کہ ایک نیکی اگر کوئی کرتا ہے اس مہینے میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کئی گنا بڑا چڑھا کر کے اس کو اجر عنایت کرتا ہے. اسی طرح ذی الحجہ کے مہینے کے ابتدائی 10 دن
یہ ابتدائی 10 دنوں میں کرنے والی معمولی نیکی بھی دوسرے مہینوں میں کرنے والے بڑے بڑے اعمال سے بھی کئی زیادہ نیکی رکھتے ہیں، کئی زیادہ اجر و ثواب رکھتے ہیں۔ تو معزز سامعین کرام، قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جو کہ خطبہ مسنونہ کے بعد آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس دن آسمان و زمین کو بنایا، اسی دن سے مہینوں کی گنتی 12 رکھا ہے، اور اس دن سے سورج اور چاند اپنے وقت پر نکلنا اور غروب ہونا یہ اپنے عمل میں عامل ہیں۔ ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے اللہ تبارک و تعالی حرمت والے بنایا ہے، عزت والے بنایا ہے، اس لیے کہ اگر 12 مہینے روٹین ہوں تو آدمی اپنی زندگی روٹین گزارتے ہوئے نمازی نماز پڑھتے ہوئے گزارے گا، اور گنہگار معمولی طرح جو ہے اپنی زندگی گزارے گا۔ اللہ تبارک و تعالی مہینوں میں سے 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے رکھے ہیں، تو پھر انہیں یاد دلائے جائے گا کہ یہ حرمت والے مہینے ہیں، کم سے کم اس میں تو گناہ چھوڑ اور نیکی کی طرف آ۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جیسے حرمت والے مہینوں میں نیکی کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا چڑھا کر کے اجر دیتا ہے، اسی طرح حرمت والے مہینوں میں گناہ اور غلطی کرنے پر بھی سزا بھی دگنی یا اس سے کئی زیادہ بھی ہو سکتی ہے، اس لیے کہ حرمت والے مہینوں کی عزت کی پامالی کی جا رہی ہے۔ معزز سامعین کرام، مسلم شریف کی حدیث ہے، راوی ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے۔ مدینہ کے اندر یہود تھے، مکہ کے اندر فقط مشرکین تھے، نہ یہود نہ نصارہ۔ جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو مدینہ میں یہود تھے، یہود کو دیکھا کہ انہوں نے محرم کے مہینے کی 10ویں تاریخ کو روزہ رکھتے ہیں۔ ان سے پوچھا گیا کہ یہ 10ویں تاریخ کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ محرم کے مہینے کی 10ویں تاریخ وہ دن ہے جس دن اللہ تبارک و تعالی موسیٰ علیہ السلام اور بنو اسرائیل کو فرعون اور اس کے لشکر سے نجات دیا اور فرعون کو غرق کر دیا، لہٰذا شکرانے کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس دن کا روزہ رکھا تھا، انہی کی اطاعت و اتباع میں ہم روزہ رکھتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام سے تو ہم زیادہ قریب ہیں ان سے بھی، لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم روزہ رکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی محرم کے مہینے کی 10ویں تاریخ کا روزہ رکھتے ہیں۔ یہی صحیح مسلم کی حدیث ہے، راوی بھی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ کسی نے آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 10 محرم کا روزہ تو یہود بھی رکھتے ہیں اور ہم بھی رکھتے ہیں۔ تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں زندہ رہوں تو اگلے سال یہود کی مخالفت کرتے ہوئے 9ویں تاریخ کا بھی میں روزہ رکھوں گا۔ 10ویں تاریخ کا شکرانے کے طور پر، 9ویں تاریخ کا یہود کی مخالفت میں۔ تو ہمیں چاہیے کہ محرم کے مہینے کی 9ویں اور 10ویں تاریخ کو روزہ رکھیں۔ ان روزوں کے متعلق صحیح مسلم کی حدیث ہے، راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، کہتے ہیں وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل الصیام بعد الصیام رمضان شہر اللہ المحرم افضل الصلاة بعد الصلاة الفریضة صلاة اللیل، رواہ مسلم۔
ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کے فرض روزوں کے بعد اگر کوئی افضل روزے ہیں تو وہ روزے محرم کے 2 روزے ہیں، اور فرض نمازوں کے علاوہ اگر کوئی اور فضیلت والی نمازیں ہیں تو وہ تہجد کی نماز ہے۔ تو معزز سامعین کرام، رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی پابندی سے، صحابہ کرام بڑی پابندی سے یہ محرم کے روزے جو ہے رکھتے تھے، اور جب روزے فرض ہوئے تو ان روزوں کو نفل بنا دیا گیا اور جو ہے رمضان کے مہینے کے روزوں کو فرض قرار دیا گیا۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم 9 اور 10ویں تاریخ کو روزہ رکھیں۔ اس روزے کی فضیلت کے بارے میں صحیح مسلم کی ایک اور حدیث ہے، راوی ہیں حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ لوگوں نے آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، سئل عن صوم یوم عاشوراء قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکفر السنۃ الماضیہ، رواہ مسلم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم عاشوراء کے روزے کی فضیلت کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پچھلے 1 سال کے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے معاف فرمائے گا۔ 2 روزے اور 1 سال کے گناہ معاف، کتنی بڑی فضیلت ہے ان 2 روزوں کی۔ لہٰذا یہ مہینہ جو ابھی ابتدا ہو چکا ہے تو اس مہینے کی حرمت کو ہم اپنے دل میں لیں، اور یہ مہینہ شہر اللہ المحرم، اللہ کا مہینہ ہے، اس میں نیکی کی طرف جو ہے پہل کریں، نیکی کی طرف آگے بڑھیں، زیادہ سے زیادہ ذکر و اذکار، تلاوت قرآن، نمازیں، نفل نمازیں، نمازوں کی پابندی، پہلی صف میں آ کر بیٹھنے کی کوشش، اور پہل میں مسجد میں داخل ہونے کی کوشش، یہ تمام چیزیں کر لینا چاہیے، اس لیے کہ کم سے کم ان حرمت والے مہینوں میں ہم نیکی کی طرف پہل کریں گے تو بعد کے مہینوں میں بھی نیکی کی طرف رغبت کرنے میں ہمارے لیے آسانی ہوگی اور دل میں عبادت کا شوق پیدا ہوگا۔ ان حرمت والے مہینوں ہی میں جو ہے ہم عبادت صحیح سے ڈھنگ سے اگر نہ کریں تو پھر دوسرے مہینوں میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ عام طور پر یہ کہتے ہیں کہ تو رمضان کے مہینے ہی میں اگر بے نمازی ہے تو غیر رمضان میں کیا نمازی پڑھے گا، اس لیے کہ وہ فضیلت والا مہینہ ہے۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم ان مہینوں کی قدر کریں اور اس میں نیکی زیادہ کمانے اور اللہ کو راضی کرنے کی پوری کوشش کریں۔ تو معزز سامعین کرام، اس مبارک مہینے میں جتنا نیکی کمانے پر اجر زیادہ ملتا ہے، اسی طرح گناہ کرنے پر سزا بھی زیادہ ہو سکتی ہے۔ مگر ہم دیکھیں گے تو یہ اللہ کا حرمت والا مہینہ، اس مہینے میں قسم قسم کے بدعات کو جنم دے لیا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جیسے ہی محرم کا مہینہ آتا ہے تو سب سے پہلے ہمیں پنجے یاد آ جاتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں، کھلے سڑکوں پر آ کر مرد عورتیں یا حسین یا علی یا فاطمہ یا عباس اور قسم کے جو ہے نعرے لگاتے ہیں۔ اس طرح نعرے فلق شغاف نعرے لگانا کھلے آسمان میں آ کر یہ شرک کا باعث ہے۔ جو شخص انتقال ہو چکا ہے، چاہے وہ نبی ہو، رسول ہو یا کوئی اور بزرگ ہو یا کوئی اور پیر ولی کیوں نہ ہو، انتقال ہو چکا ہے تو پھر اس کو یا لگا کر نہیں پکار سکتے، یا حسن یا حسین یا علی یا فاطمہ، اس طرح ہم نہیں کہہ سکتے۔ فلق شغاف نعرے لگانا، سیاہ لباس پہن کر سڑکوں پر آ جانا اور اپنے گالوں کو پیٹنا، اپنے سینوں پر مارنا، اپنی پیٹھ پر چاقو سے زخمی کرنا اور ماتم کرنا، تعزیہ نکالنا، یہ ساری کی ساری چیزیں بدعات ہیں، ساری کی ساری چیزیں بدعات ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
لیس منا، ہم میں سے وہ شخص نہیں ہے، من ضرب القدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ، رواہ البخاری۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے، ہم میں سے نہیں کا مطلب دین اسلام میں سے نہیں ہے، دین اسلام کے دائرے سے نکل جاتا ہے، جو اپنے گالوں کو پیٹتا ہے، اپنے گرہبان کو، اپنے سینوں کو مارتا ہے، اور ایسی آوازیں بلند کرتا ہے جو زمانے جاہلیت کی آوازوں کی طرح آوازیں بلند کرتا ہے، تو وہ ہم میں سے، ہم مسلمانوں میں سے نہیں ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، اور ہمارا اسلام ان غلط دعووں کے ساتھ ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ وہ مبارک مہینہ ہے، یا کہ وہ یہ مہینہ ہے، غمخواری کا مہینہ ہے، جس میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے ہیں۔ معزز سامعین کرام، بعض لوگ ہیں اس کو غمخواری کا مہینہ کہتے ہیں، غمخواری کا مہینہ کہہ کر اس مہینے میں شادی بیاہ کرنے کو منع کرتے ہیں، نئے گھر میں داخل ہونے، نئے تجارتیں شروع کرنے، نئے تعلقات کو قائم کرنے، اچھے کام کی ابتدا کرنے سے پرہیز کرتے ہیں، اس لیے کہ غمخواری کا مہینہ ہے۔ اس میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے ہیں، انہیں شہید کر دیا گیا ہے۔ معزز سامعین کرام، اگر اسلامی تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو اسلام کسی بھی دن کو غمخواری کا دن کبھی بھی قرار نہیں دیا۔ اگر غمخواری کا دن ہم منانے کو اسلام اگر اجازت دیتا تو سب سے زیادہ، سب سے بڑا غمخواری کا دن ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا دن کو منانا تھا۔ ہم کہاں مناتے ہیں اس دن؟ ربیع الاول کی 12ویں تاریخ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وفات کا دن ہے۔ کوئی غمخواری، کوئی یاد بھی نہیں کرتا اس دن کو، اگر یاد بھی کرتے ہیں تو میلاد کے نام سے یاد کرتے ہیں، جشن مناتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے دن کو پیدائش کا دن سمجھ کر وفات مناتے ہیں۔ معزز سامعین کرام، تاریخ کا مطالعہ کیجئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں ہیں، سب سے پہلی شہیدہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت یاسر رضی اللہ تعالی عنہ، جنہیں بے دردی کے ساتھ ابو جہل نے قتل کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی بقید حیات تھے۔ 1 سال گزر جانے کے بعد کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی غم کا دن منایا کہ آج کے دن بڑی بے دردی کے ساتھ ابو جہل نے سمیہ رضی اللہ عنہا اور یاسر رضی اللہ عنہ کو شہید کیا تھا، لہٰذا آج کا دن غمخواری کا دن ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی منایا تھا؟ ان کے علاوہ میدان احد میں ایک شخص شہید ہوتا ہے، جس کے کان ناک کاٹ کر تلوار کی نوک پر رکھ کر جو ہے ناچتے ہیں، ان کا سینہ چاک کر کے کلیجے کو کاٹ کر جو ہے وہ ہندا نامی ایک عورت ابھی اسلام قبول نہیں کی تھی، انہوں نے چبا کر نگلنے کی کوشش کی، مگر اللہ نے وہ اجازت اسے نہیں دیا۔ ایسے شخص کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یہ سید الشہداء ہوں گے، جتنے بھی اس امت کے لوگ شہید ہوں گے ان تمام شہیدوں کے یہ سردار ہوں گے۔ ان کا نام ہے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بقید حیات میں، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مزید 7-8 سال بقید حیات رہے اس دنیا میں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد آپ نے کسی سال یاد نہیں کیا کہ آج کا دن بڑا غمخواری کا دن ہے، آج مجھے افسوس ہو رہا ہے، آج کے دن میں کھانا نہیں کھاؤں گا، آج کے دن جو ہے میں کپڑے سیاہ پہن کر ان کے غم کا اظہار کروں گا۔ ایسا کبھی بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ، غسیل الملائکہ،
یہ تمام شہید ہوئے، یہ تمام میدان احد میں شہید ہوئے، اور غزوہ بدر کے موقع پر بھی بعض صحابہ کرام شہید ہوئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی ان کا تعزیہ نہیں نکالا، اور کبھی بھی اس دن کو یاد کر کے جو ہے غمخواری کا دن نہیں کہا، اور کبھی بھی میدان احد کے دن مسلمانوں کا جتنا بڑا نقصان ہوا اس کو یاد کر کے آج کا دن غمخواری کا دن ہے، کسی صحابی نے آج کے دن شادی کرنے سے یا جو ہے نئے گھر میں داخل ہونے سے، تجارت کرنے سے اپنے آپ کو نہیں روکا۔ تو ہم کیسے ہو سکتے ہیں کہ یہ محرم کے مہینے کو اللہ نے فضیلت والا بنایا، اللہ نے محرم کے مہینے کو حرمت والا مہینہ بنایا، تو ہم سمجھتے ہیں کہ غمخواری کا مہینہ ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو معزز سامعین کرام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی اگر تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، بڑے بڑے صحابہ کرام امام حسین کی شہادت کو یاد کر کے ان کا تعزیہ نکالنے والے، ماتم کرنے والے، ان کے والد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تو شہید ہوئے۔ ان کا دن، شہادت کا دن کس کو یاد ہے؟ بیٹے کی شہادت کا دن کو تو یاد رکھ لیے، اور باپ کے شہادت کے دن کو چھوڑ دیے، بھلا دیے۔ کیا باپ بیٹے سے کم تھے؟ معزز سامعین کرام، اسلام کا تاریخ، اسلامی تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو ہمیں کھل کھل کر کے حقیقت سامنے آئے گی۔ مگر ہم ہیں کہ یہود و نصارہ کی باتوں میں آ کر، غیر مذہبی لوگوں کی باتوں میں آ کر جو ہے حرمت والے مہینوں کی حرمت کو پامال کرتے ہوئے قسمہ قسم کی بدعات کو جنم دے کر اس پر عمل پیرا ہوتے ہیں۔ خطبہ مسنونہ کے بعد جو حدیث بخاری کی آپ کے سامنے پیش کی گئی، حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَتَتَّبِعَنَّ قَبْلَ سَنَنَ قَبْلَ مِنْ قَبْلِكُمْ، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم ضرور بھی ضرور یہود و نصارہ کی اتباع کرو گے، حَتَّى لَوْ سَلَكَ حُجْرَ ضَبٍّ لَسَلَكْتُمُوهُ، ان کی اطاعت و اتباع کرتے 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 تم ان کے پیچھے پیچھے چلو گے، یہاں تک کہ اگر وہ گوہ کے بل میں گھس جائیں گے تو تم بھی ان کی اطاعت و اتباع میں گوہ کی بل میں گھس جاؤ گے۔ یہود و نصارہ یہ جو ماتم کرنا، تعزیہ نکالنا، پنجے چڑھانا، پنجے نکالنا، یہ تمام کن لوگوں نے کیا تھا؟ یہی یہود کی یہ جو ہے پیداوار ہے۔ یہود میں سے سب سے پہلا وہ شخص جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں آیا اور جو ہے فتنہ پھیلاتے ہوئے عبداللہ بن سبا جس کا نام ہے، پوری اسلام کو غارت کرنے کی کوشش کیا۔ حقیقت میں دیکھیں گے تو وہ اسلام کا لبادہ پہن کر، اسلام قبول کرنے کا جو ہے ڈھونگ رچا کر مسلمانوں کے اندر اسلام سے نفرت اور اسلام میں قسمہ قسم کی بدعات کو اس نے پیدا کیا تھا، عبداللہ بن سبا۔ اس کی پیداوار کو ہم نے قبول کر لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو زندگی کے طریقے ان کو ہم نے چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر ہمارے پاس کتنی ہے اور عبداللہ بن سبا کی قدر کتنی ہے، دیکھ لینا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری کی حدیث ہے، راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، یؤذنی ابن آدم یسب الدہر وانا الدہر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ابن آدم مجھے تکلیف دیتا ہے۔ اللہ کہتا ہے، ہم سے مخاطب ہو کر اللہ کہتا ہے کہ یہ انسان، یہ نام نہاد مسلمان مجھے تکلیف دیتے ہیں، ہم اللہ کو تکلیف دے رہے ہیں۔ یؤذنی ابن آدم، آدم کا بیٹا، آدم کی اولاد مجھے تکلیف دیتی ہے۔ غور کرو، اللہ کو ہم تکلیف دینے والے بن گئے۔ کیوں؟ کیسے تکلیف دے رہے ہیں ہم؟ یسب الدہر وانا الدہر،
وہ زمانے کو برا بھلا کہتا ہے، غمخواری کا دن کہتا ہے، غمخواری کا مہینہ کہتا ہے، حالانکہ اس کو تخلیق کرنے والا میں ہوں، محرم کا بنانے والا میں ہوں، محرم کو چلانے والا، شروع کرنے والا، ختم کرنے والا میں ہوں، محرم کی 10ویں تاریخ کے دن کو بنانے والا، پیدا کرنے والا میں ہوں۔ اگر اس کو غمخواری کا دن کہیں تو میری بناوٹ میں، میری تخلیق میں نقص نکالنے والے ہیں، حالانکہ میں کوئی کام نقص والا نہیں کرتا۔ کیا اللہ تبارک و تعالی نقص والا کام کرتا ہے؟ کیا اللہ کی کاریگری میں کوئی عیب ہے؟ اگر کوئی یہ کہے تو اسلام کے دائرے سے نکل جاتا ہے۔ تو معزز سامعین کرام، پردہ نشین خواتین اسلام، تھوڑا معلوم تھوڑا نہیں معلوم، جب کبھی بھی کسی کام کی بات ہوتی ہے تو فوراً منہ ڈال کر بیچ میں کہہ دیتے ہیں کہ یہ کام محرم میں کیوں رکھ لیے، یہ کام سفر میں کیوں رکھ لیے، یہ مہینہ منحوس مہینہ ہے، غمخواری کا مہینہ ہے، ایسے مہینے میں کیوں گھر میں جاتے۔ تھوڑا معلوم تھوڑا نہیں معلوم، سب سے پہلے اسلامی تعلیمات کو حاصل کرو، اسلامی عقیدہ کیا ہے سمجھیں، اس کے بعد بات کرنے کے لیے چلیں۔ معلوم نہ معلوم اور دلیلیں دیتے ہوئے، فتوے دیتے ہوئے آگے بڑھ جاتے ہیں، کتنا بڑا گناہ ثابت آ سکتا ہے، سوچ لینا چاہیے۔ تو بہرحال خطبے کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ حرمت والا مہینہ ہے، اسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہر اللہ المحرم کہا ہے، تو اس مہینے میں خوب سے خوب اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ اور قسم قسم کی جو بدعتیں ہیں، تعزیہ نکالنا، جھنڈے چڑھانا، یا پنجوں کے پیچھے جانا، یا پنجوں کے اوپر اپنا مال خرچ کرنا، یا کم سے کم پنجے نکالتے وقت میں سڑکوں کے کنارے یا اپنے گھر کے اوپر کے حصے پر چڑھ کر اس کو دیکھنا، دیکھتے ہوئے خوشی محسوس کرنا، اس دن کی تعزیہ نکالنے کے موقع اس کو دیکھنے کا انتظار کرنا، یہ تمام چیزیں ناجائز ہیں، حرام ہیں۔ اور نعرے لگانا یا حسین یا علی یا فاطمہ کہہ کر، یہ بھی حرام ہے، ناجائز ہیں۔ تو لہٰذا ایسے کاموں میں، ایسے بدعات و خرافات و شرک کے کاموں میں نہ پڑیں، اپنے اعمال کو برباد نہ کر لیں۔ بس انہی شن الفاظ اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ہدایت کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو چھوٹے بڑے ہر قسم کے شرک سے اللہ ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم تمام کو تیرے حرمت والے مہینوں میں تجھے خوب راضی کرنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جانے انجانے میں جو زندگی میں گناہ ہو چکے ہیں اللہ تو انہیں معاف فرما۔ اے اللہ بقیہ زندگی تیرے نبی کی تیری اطاعت و اتباع کرتے ہوئے گزارنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ بدعات کو تاؤ دینے سے اللہ ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ بدعات کو ختم کرنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرما۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کلیم ملک بر رؤوف رب حلیم۔